الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ما بعد باب لبن الفحل وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ان افلح اخا ابي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد ان نزل الحجاب فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له لبن الفحل کا بیان. فحل مذکر کو کہتے ہیں. لبن سے مراد وہ دودھ ہے جو کسی آدمی کی وتی سے عورت کی چھاتی میں پیدا ہوتا ہے. اب مرد کی وتی سے چھاتی میں دودھ آیا اس لیے اس کو مرد کا دودھ کہتے ہیں, مرد کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہ ہے لبن الفحل. اس باب کا مطلب کیا ہے؟ باب سے حضرت کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ مقصد ہے کہ جس مرد کا دودھ عورت کی چھاتی میں آیا, یعنی جس مرد کی وجہ سے, جس مرد کی وتی کی وجہ سے عورت کی چھاتی میں دودھ آیا, وہ مرد بھی رشتے کے اعتبار سے دودھ پینے والے پر حرام ہو جاتا ہے. اس لیے لڑکی نے دودھ پیا ہے تو وہ اپنے اس رضائی باپ کے لیے حرام ہو جائے گی, اس سے نکاح کی اجازت نہیں ہوگی. اس مسئلے میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے. یہ مسئلہ تو بالاتفاق متعین ہے کہ دودھ پلانے والی پینے والے کے حق میں, رضیع کے حق میں حرام ہو ہی جاتی ہے, اور ایسے ہی رضیع پلانے والی کے حق میں یعنی مرضیہ کے لیے حرام. لیکن مرضیہ کا شوہر حرام ہوتا ہے کہ نہیں؟ مرضیہ اور رضیع کے مرضیہ کے شوہر اور رضیع کے درمیان حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے یا نہیں, اس میں اختلاف. حضرت سعید ابن مسیب, ربیعۃ الرائے, داؤد ظاہری وغیرہ فرماتے ہیں کہ رضیع کے لیے, دودھ پینے والی بچی کے لیے مرضیہ کا شوہر حرام نہیں ہوتا, یعنی رضائی باپ سے اس کا رشتہ ہو سکتا ہے. لیکن ائمہ اربعہ اور جمہور فرماتے ہیں کہ جس طرح رضیع کے لیے مرضیہ حرام ہو جاتی ہے ایسے ہی اس کا شوہر بھی حرام ہو جاتا ہے. یعنی کسی بچے نے دودھ پیا تو پلانے والی رضائی ماں بن گئی, وہ حرام ہو جاتی ہے, اس لڑکے سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح دودھ پینے والی اگر بچی ہے تو پلانے والی جو ماں ہے, رضائی ماں, اس کا شوہر بھی حرام ہو جاتا ہے اس دودھ پینے والی بچی کے لیے. یعنی اس رضیع اور مرضیہ کے شوہر کے درمیان بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے. یہ ائمہ اربعہ کا اور جمہور علماء کا مسلک ہے. گویا رضائی ماں اور رضائی باپ دونوں کا رشتہ حرام ہو جاتا ہے رضیع کے ساتھ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لبن الفحل کا ترجمہ قائم کر کے جمہور کی تائید کر رہے ہیں, اور دلیل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت پیش کی. روایت دیکھیے کہ ان افلح اخا ابی القعیس, کہ حضرت عائشہ کے رضائی چچا تھے ابو القعیس, ابو القیس نہیں, ابو القعیس. افلح یعنی حضرت عائشہ کے یہ رضائی چچا تھے. حضرت عائشہ سے اندر آنے کی اجازت مانگنے لگے جبکہ پردے کی آیت آ چکی تھی. جا یستأذن علیہا وہو عمہا من الرضاعہ, یہ رضائی چچا تھے, پردے کا حکم آ چکا تھا. عائشہ کہتی فأبیت ان آذن لہ, میں نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی. فلما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته بالذی صنعت فامرنی ان آذن لہ, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے ان کو یہ بات بتائی
کہ وہ آنا چاہتے تھے اور میں نے ان کو اجازت نہیں دی، تو آپ نے فرمایا انہیں اندر آنے دیا کرو، وہ تمہارے رضائی چچا ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ رضاعت کا اثر مرضیہ کے شوہر تک پہنچا، اس لیے حضرت عائشہ کے سامنے آنے کی اجازت دی گئی۔ دوسرا باب دیکھیے، باب الشہادۃ المرضعہ، مرضیہ کی شہادت کا بیان، یعنی رضاعت کے ثبوت کے لیے عورت، دودھ پلانے والی عورت مرضیہ خود آ کے صرف اقرار کرے تو معتبر ہے یا نہیں، اور اس میں گواہی کی کس طرح کی گواہی اور کتنی گواہی مطلوب ہوگی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک عورت کی گواہی کافی ہے، بشرطے کہ وہ خود مرضیہ ہو، یعنی وہ دودھ پلانے والی اگر گواہی دیتی ہے اس کی گواہی معتبر ہے، تو ایک وہ عورت ہو گئی، اور دوسرا گواہ کوئی نہیں ہے تو اس کی جگہ اس سے قسم لی جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو مردوں کی گواہی معتبر ہے، یا پھر ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں، یا یہ کہ پھر صرف عورتیں ہی ہیں تو چار عورتیں ہوں، یعنی ایک مرد کی جگہ پر دو عورتیں، تو یہ تین نصاب گواہی کا بنا، دو مرد ہوں یا پھر ایک مرد اور دو عورتیں، تیسری شکل یہ کہ صرف عورتیں ہوں لیکن چار ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دو عورتوں کی گواہی بھی کافی ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ ائمہ ثلاثہ نے رضاعت میں صرف عورتوں کی گواہی کا اعتبار کیا ہے، اور حنفیہ کا اصول یہاں وہی ہے اس مسئلے میں جو تمام معاملات میں، یعنی ثبوت رضاعت کے لیے دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ضروری، یا تو دو مرد ہونے چاہیے یا ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے۔ ایسی کوئی گواہی جو صرف عورت پر مشتمل، چاہے وہ 4 ہوں یا 400 ہوں، عورتوں کی گواہی سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اب آپ روایت میں دیکھیں کہ روایت سے کیا چیز ثابت ہو رہی ہے۔ روایت ہے بہی قال حدثنا عبداللہ بن یوسف، روایت یوں ہے، وہ تو ہو چکی لبن الفحل والی روایت، شہادت المرضیہ کی روایت دیکھیے۔ بہی قال حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال اخبرنا ایوب عن عبداللہ بن ابی ملیکۃ قال حدثني عبید بن ابی مریم عن عقبۃ بن الحارث قال قد سمعته من عقبہ لكنني لحدیث عبید احفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فعارض عنه فأتيته من قبل وجهه قلت إنها كاذبة قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك وأشار إسماعيل بإصبعه السبابة والوسطى يحكي أيوب۔ باب شہادت المرضعہ۔ اب اس کا ترجمہ اس پوری تقریر کے بعد اور اختلاف سننے کے بعد اس طرح کیجئے کہ اگر صرف دودھ پلانے والی عورت رضاعت کی گواہی دے اور کوئی دوسرا وہاں گواہ موجود نہ ہو تو وہ معتبر ہے یا نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صنیع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اس کی اجازت دے رہے ہیں۔ روایت یہ چل رہی ہے علی بن عبداللہ سے اور پہنچ رہی ہے عقبہ ابن حارث پر۔ عقبہ ابن حارث سے نیچے جو نام ہے اس کے دو نام نیچے دیکھیے۔ عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ مجھ کو حدیث سنائی عبید ابن ابی مریم نے،
اور انہوں نے لی عقبہ ابن حارث سے، اور وہ کہتے ہیں کہ قد سمعتہ من عقبۃ، میں نے یہ حدیث خود عقبہ سے بلا واسطہ عبید بھی سنی. یعنی یہ آنے والی روایت عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ مجھ کو تو بتائی پہلے عبید ابن ابی مریم نے، لیکن میں نے خود عقبہ سے بھی یہ حدیث سنی ہے، مگر عبید کے واسطے سے جو حدیث میں نے سنی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور وہ حدیث یہ ہے کہ عقبہ کہتے ہیں، قال عقبہ کہتے ہیں اپنی کہانی کہ تزوجت امرأۃ فجاءتنا امرأۃ سودا، میں نے ایک عورت سے شادی کی، شادی کے بعد ایک کالی عورت، سیاہ رنگ کی عورت آ گئی، اور اس نے کچھ ایسی بات کہہ دی جس سے میری شادی پھیکی ہو گئی، بگڑ گئی. کیا کہہ دیا؟ آ کر کے کہنے لگی قد ارضعتکما، میاں بیوی تم نے جو رشتہ کر لیا نا، تم دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے، تم دونوں آپس میں رضائی بھائی بہن ہو، پھر کیسے رشتہ کر لیا؟ اب عقبہ کہتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت تزوجت فلانۃ بنت فلاں، میں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا. اب فلاں سیاہ رنگ کی عورت آئی اور وہ کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے. جاءتنا امرأۃ سودا فقالت لی انی قد ارضعتکما وہی کاذبہ، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا وہ جھوٹی ہے، مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے. حالانکہ عجیب بات ہے، دودھ پینا تو کسی کو بھی یاد نہیں رہتا. عقبہ کہتے ہیں کہ آپ نے میری طرف سے منہ پھیر لیا، اس لیے پھیر لیا کہ میں نے ایک لفظ کہہ دیا وہی کاذبہ، کہ وہ جھوٹی ہے. حالانکہ جھوٹی ہونے پر میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. رہ گئی بات کہ مجھے معلوم نہیں، میری بیوی کو معلوم نہیں، تو یوں تو اللہ کا نظام نسیان کا اس مسئلے کے ساتھ ایسا مضبوط ہے کہ کسی کو بھی اپنی ماں سے دودھ پینے کا کوئی کسی درجے میں خیال نہیں ہوتا ہے، سب کے ذہن سے اللہ محو کر دیتے ہیں. آخر میں اس طرف گیا جدھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور تھا. آپ نے میری طرف سے منہ پھیر لیا، فأتیت من قبل وجہہ، اور میں نے پھر جا کر کہا انہا کاذبہ، مجھ پر یہی نشہ سوار تھا کہ یہ بلا وجہ کی بات کر رہی ہے، وہ عورت جھوٹی ہے. آپ نے فرمایا جب دودھ پلانے والی عورت خود تصدیق کرتی ہے پھر اس عورت کو کیسے بیوی بنا سکتے؟ قد زعمت انہا قد ارضعتکما دعھا عنک، چھوڑ دو اس کو، الگ ہو جاؤ اس سے. کیسے تم اس کو اب رکھ سکتے ہو، اس کو بیوی کیسے بنا سکتے ہو؟ اس لیے اس سے دور ہو جاؤ. اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمۃ الباب ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرضعہ کی بات کا اعتبار کیا اور ان کو دور ہو جانے کا مشورہ دیا. لیکن دوسرے حضرات نے کہا یہ فتویٰ نہیں تھا، یہ مشورہ تھا، اس لیے کہ اس مرضعہ کے کہنے کے بعد اب اگر وہ اپنی بیوی کو رکھتے ہیں تو لوگوں کے لیے طعن و تشنیع کا راستہ، یہ چیز طعن و تشنیع کا سبب بن جائے. اس سے بچانے کے لیے آپ نے کہا چھوڑ دو، دوسرا رشتہ کر لو جب بیچ میں ایک شبہ کی بات آ گئی. واشار اسماعیل باصبعہ السبابہ والوسطی، اور اس روایت میں جو اسماعیل ہیں علی ابن عبداللہ کے اوپر، انہوں نے اس روایت کو سناتے ہوئے سبابہ اور استا سے اس طرح اشارہ کیا جیسے ایوب سختیانی نے اس حدیث کو روایت کرتے وقت اشارہ کیا تھا. مطلب یہ کہنے اشارہ کر کے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا اس سے، بھائی اب تم کیسے رہ سکتے ہو، دعھا عنک، اس کو اپنے سے دور کر دو. حاصل باب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تنہا مرضعہ کی شہادت معتبر ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.